حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کتنے نبی آئے؟ آب زمزم کا کنواں کو دوبارہ کھودنے کا شرف کن کو حاصل ہوا؟ آب زمزم کا پانی کب استعمال نہ کیا جائے؟ ایسے سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دو عظیم فرزند عطا فرمائے اور دونوں کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے، اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے۔ آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے امام الانبیاء، آقائے دو جہان، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں رونق افروز ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور اس لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے جو انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تاہم بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ تعالی جل شانہ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا کسی کو مبعوث نہیں فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سنبھال سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے قیدار کی اولاد میں ایک شخص عدنان ہوئے۔ عدنان کے بیٹے معد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مضر تھا۔ مضر کی نسل سے قریش بن مالک بن پیدا ہوئے۔ مضر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے، یہ فار بن مالک بھی کہلائے۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد میں قصی نے اقتدار حاصل کیا۔ قصی کے آگے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد مناف تھے، جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی، ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم ہوئے۔ ہاشم کا بیٹا شیبہ مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہوا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے۔ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو عبدالمطلب کہا جانے لگا۔ انہی عبدالمطلب کے ہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبدالمطلب کے تمام بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ عبدالمطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس کنویں کو قبیلہ جرم کے سردار مزاج نے پاٹ دیا تھا۔ قبیلہ جرم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار مزاد بن عمر تھا، وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ جب مزاد نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زیریں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کنویں میں ڈال دیں اور مٹی سے اس کو پاٹ دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔
اس کے بعد بنو خزا نے بنو جرم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزا اور قصی کی سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا، کنواں بند رہا، یہاں تک کہ قصی کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں انہیں زمزم کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کو کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا طیبہ کیا ہے؟ اس طرح دوسری رات خواب آیا اور اس اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور بولا زمزم کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے؟ اس پر اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی بھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجمع کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ پر ہے؟ اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہوا ہے اور کوا ٹھونگے مار رہا ہے۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کے ہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کوا ٹھونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب کدال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت قریش وہاں پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ بعد آنے والے نہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی، جلدی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے یہ دیکھو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ انہوں نے تو کنواں تلاش کر لیا ہے تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے کہ ہم اس میں تمہارے ساتھ شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا میں تم اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھے اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے کسی سے فیصلہ کرا لو۔ انہوں نے بنو سعد ابن حزیم کی کانا سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ یہ کانا ملک شام کے بالائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا، سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے، جو ہی ان کی سواری اٹھی اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر عبد المطلب سواری سے اتر آئے، سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزیں بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا اور تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آگے آئے اور خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم اے عبد المطلب یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا، اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا وہی تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گا، اس لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کانا کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹے۔ بہرحال شہر مکہ مکرمہ مسجد الحرام میں دیوار کعبہ سے کچھ فاصلے پر 4 گز چوڑا اور 69 گز گہرا حجر اسود کے سامنے اور جنوب مشرق کی سمت میں ایک کنواں چاہ ہے جسے چاہے زمزم کہتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا کنواں پوری کائنات میں مشہور ہے، اسی کنویں کے پانی کو آب زمزم کہتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا مقام پر اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جانے لگے تو پانی کا ایک مشکیزہ ان کے لیے چھوڑ گئے۔ جب یہ تھوڑا سا پانی ختم ہو گیا تو سیدہ حضرت ہاجرہ کو تشویش لاحق ہوئی، وہ صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان بے تاب ہو کر سرگرداں رہیں لیکن کہیں سے پانی کا سراغ نہ مل سکا۔ اس دوران اپنے خلیل کے اہل خانہ کی بے تابی دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش میں آئی،
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی مبارک رگڑنے سے ایک چشمہ پانی کا پھوٹ پڑا۔ سیدہ حضرت ہاجرہ دوڑتی ہوئی آئیں، انہوں نے زمزم کہہ کر پانی کے چشمے کے ارد گرد ریت کا بند باندھ دیا اور پانی کو بہنے سے روک دیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں مدتوں کھدائی کے بعد بھی پانی کے ایک قطرے کی بھی امید نہیں تھی، نہ ہی کی جا سکتی تھی، مگر پروردگار حقیقی کا طریقہ یہی ہے کہ وہ مصائب پر صبر کرنے والوں کے لیے خلاف توقع اسباب راحت مہیا فرما دیتا ہے۔ اضطراری کیفیت میں تحفظ ذات کی اس کوشش کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اسماعیل علیہ السلام پر، اگر وہ زمزم کہہ کر اس پانی کو نہ روکتی تو آج زمزم ایک بہت بڑا بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ زمزم کے معنی رک جانے کے ہیں، مگر آب زمزم اس متبرک پانی کو کہا جاتا ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مبارک رگڑنے سے جاری ہوا تھا، اور یہ 4000 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی پہلے دن کی طرح آج بھی اسی طرح آب و تاب سے جاری ساری ہے۔ دنیا کے اندر پانی کی اور بھی بہت ساری اقسام ہیں، مگر باری تعالیٰ نے ان تمام پر زمزم کو ایسی فوقیت دی اور ایسی برتری بخشی ہے جو کسی اور پانی کو نہیں بخشی۔ عام پانی کے پینے کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جاتا اور نہ کسی پانی کو برکت کی امید سے پیا جاتا ہے، مگر زمزم پینے کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے اور برکتوں کی امید سے پیا جاتا ہے۔ اس طرح عام پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بار گراں سمجھتے ہیں، جبکہ زمزم کو عشق و وارفتگی کے ساتھ شہروں حجاج کرام اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور یہ در حقیقت سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی یہ منتقل کرتے تھے۔ گویا حجاج اسے اپنے بہترین تحفہ سمجھتے ہیں، اس لیے اقبال مرحوم نے کہا تھا، زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ زمزم کو ادب و احترام سے پیا جائے، اس کے اندر پوشیدہ برکات سے استفادہ کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدردانی کرنا اور اس کی حرمت کو پیش نظر رکھنا ایمانی فریضہ ہے۔ اس لیے فقہائے کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ ان کاموں میں یہ پانی استعمال نہ کیا جائے جن سے اس کی توہین ہوتی ہے، مثلا اس سے ناپاکی اور گندگی صاف کرنا یا اس سے استنجا کرنا وغیرہ مکروہ تحریمی ہے۔ یہ پانی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قیمتی تحفہ ہے، ہمیں اس کے اندر ودیعت کردہ فوائد سے خود کو قیمتی بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اس متبرک پانی سے خوب سیراب ہونا نصیب فرمائے، آمین۔ واپس آ کر عبدالمطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ مال و دولت، تلواریں اور زیریں نکل آئیں، اس میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھی۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے آ گھیرا۔ انہوں نے عبدالمطلب سے کہا، عبدالمطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر عبدالمطلب نے کہا، نہیں، اس میں تمہارا حصہ نہیں ہے، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، آؤ 5 سے تیروں سے کوڑا ڈال لیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبے کے نام کے رکھے گئے، 2 عبدالمطلب کے اور قریش کے باقی لوگوں کے نام۔ 5 پھینکا گیا تو مال اور دولت کعبے کے نام نکلا، تلواریں اور زیریں عبدالمطلب کے نام، اور قریشی کے نام پر جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اسی طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبدالمطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبدالمطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا، انہیں خواب میں حکم دیا گیا، اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹے کو ذبح کرو۔ اگلے واقعات انشاءاللہ اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت مصطفیٰ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچی محبت و عظمت ہمارے دل میں راسخ فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔